ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں کے اوپر دن بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، وہ جسے چاہے ایک لمحے میں فقیر کر دے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل جہانوں کی سرداریاں بادشاہت میرے پاس ہے اور میں جس کو چاہوں عطا کر دوں۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دنیا کی زندگی کی دوڑ میں مصروف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی انسان کو اللہ رب العزت نے دی ہے صرف اور صرف امتحان کے لیے، اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ روتا ہوا ہی آیا ہے۔ اگر یہ دنیا اتنا اچھی ہوتی تو کوئی بھی بندہ یہاں پہ روتا ہوا نہ آتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اتنی خراب بھی نہیں، کیونکہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو رلا کے جاتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ دل لگانا، دنیا کے اندر محو ہو جانا، یہ صاحب عقل کا کام نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی ویلیو مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اپنے رب سے مانگ لیتا۔ تو جب دنیا کی قدر و قیمت وہ مکھی جو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت خراب کریں؟ کیوں اس دنیا کے پیچھے ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کے بیٹھ جائیں؟ کیوں ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں؟ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو 4 سے 5 دن بعد آپ نے کھانا کھایا، 4 سے 5 دن بھوکے رہے۔ پھر جب کھانا کھایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے عمر، یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے تجھے کھانا دیا تھا، اس کو کھانے کے بعد جو تیرے پاس طاقت اور ہمت آئی تھی تو نے اس کو کہاں پہ صرف کیا تھا؟ آیا کہ دنیا میں لگا دیا تھا یا میری عبادت میں لگا رہا تھا؟ تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا دنوں بعد کھانا ملا اور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ پھر کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اتنا کپڑا جو تمہارا جسم ڈھانپ دے اور اتنا کھانا جس سے تمہاری کمر سیدھی رہے اور اتنا جگہ جس میں تو رات کو سر چھپا سکے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اس سب کا حساب دینا پڑے گا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تو یہ سوچ ہی نہیں دی کہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کبھی مال اکٹھا ہی نہیں کیا، اور کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام پر کبھی بھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ
آپ نے بھی کبھی مال بنایا ہی نہیں، آپ نے تو مال کے بارے میں سوچا ہی نہیں، آپ نے تو 3 4 دن فاقے کاٹے، بھوک کاٹی۔ وہ رحمت للعالمین نبی جن کے ہاتھ میں دو جہانوں کے خزانوں کی چابیاں، اور بھوک کاٹی۔ ایک بزرگ تھے پیر صاحب، جو اصل اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ان کے مریدین ان کے پاس آتے اور سال میں ایک دفعہ ملاقات کرتے تھے، باقی 364 دن جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں لگے رہتے، صرف سال میں ایک دن دیتے۔ مریدین جب آتے تو ان میں ایک مرید تھا جو ان کا بہت زیادہ قریب تھا، وہ کہتا کہ حضرت ہم نے محفل کروانی ہے، دعوت کرنی ہے آپ کی، آپ آ جائیں۔ کہنے لگے نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کوئی 8 سے 10 سال چلا، ٹائم مانگتے رہے، پیر صاحب نے نہیں دیا۔ بالآخر وہ مرید جو تھا وہ منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا، تو پیر صاحب مان گئے۔ لیکن پیر صاحب نے فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر میں تیری محفل پہ آؤں گا تو میری کچھ باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو وہ جو مرید تھا کہنے لگا حضور آپ آئیں تو صحیح، شرطیں چاہے 1000 رکھ لیں، بس آئیں سے، ٹائم عنایت فرمائیں بس۔ تو کہنے لگے کہ جو مرضی آپ کہیں گے ہم کریں گے، جیسے کہیں گے ویسے کریں گے، لیکن آپ ٹائم دیں ہمیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ٹائم فکس ہو گیا، دعوت کا ٹائم ہو گیا۔ تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی۔ شرط پہلی یہ تھی کہ میں جہاں بیٹھوں گا کوئی بھی بندہ مجھے اٹھائے گا نہیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی، اگر سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے تو عوام میں بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی ادھر چادر بچھا کے کوئی اچھا ماحول بنا دیں گے۔ کہنے لگے جی منظور ہے۔ دوسری شرط، جو میں کھانا چاہوں گا، جتنا میں کھانا چاہوں گا، آپ مجھے روک ٹوک نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم نے اتنا کچھ بنایا ہوگا، ایک نہ ایک ڈش تو کھا ہی لیں گے، یہ بھی منظور ہے۔ تیسری بات، میں جو کہوں گا مجمع میں جتنا بھی بندے بیٹھے ہوں گے سب کو وہ ماننا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، شرطیں ہمیں منظور ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو ٹائم طے پا گیا، پیر صاحب تشریف لے گئے۔ اب ایک پیر صاحب اس دور کے اگر دیکھے جائیں تو وہ تو بغیر پراٹھوں کے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ مرید اگر پروٹوکول نہ دے تو پیر صاحب کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا۔ وہ کھانے میں کمی آ جائے تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے کچھ پیر ایسے بھی ہیں جو صرف ان مریدوں کے پاس جاتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے، جو امیر ہو۔ غریبوں کو تو مرید بھی نہیں سمجھا جاتا، جو 2 نمبر پیر ہے۔ اصل پیر آج بھی موجود ہے جو ہر کسی کو ایک جیسا سمجھتے۔ تو جب وہ پیر صاحب لاکھوں مریدین ان کے، وہ جب مجمع میں آئے نا، کیونکہ شرطیں رکھی ہوئی تھی پہلے، اور مریدین نے کہا تھا ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا، تو انہوں نے پہلی شرط جو رکھی تھی کہ میں جہاں بیٹھوں گا کوئی مجھے اٹھائے گا نہیں۔ پیر صاحب نے سب سے پہلا کام جو کیا، آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ پیر صاحب جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے، ہمیں تو نہ دنیا جانتی ہے نہ اپنا شہر جانتا ہے، ہم میں سے بھی کوئی بندہ اس چیز پر راضی نہیں ہوگا کہ 10-15 بندے بیٹھے اور میں جوتیوں میں جا کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ ہمیں اس کام کو کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی جنگیں لڑتا ہے، کبھی اپنے ساتھ تو لڑ، اڑتی ہوئی بڑی پکڑتا ہے، کبھی اپنے من کی تو پکڑ، دنیا کی لکھی ہوئی کتابیں بڑی پڑھتا ہے، کبھی اپنے من کو تو پڑھ۔
کبھی تو اپنے آپ کے اندر جو تیرے ایک بڑا دشمن تیرا بیٹھا ہے تو اس کو ایک دفعہ شہید کر کے قتل کر کے دیکھ، پھر دیکھ تیری دنیا کیسے بدلتی گئی۔ ہمیں اتنا ہمت نہیں ہے، اور میں اس بات کی میں کہتا ہوں جہاں مرضی آپ کہہ دیں میں یہ بات کرنے کو تیار ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اگر ہماری جوتی چوری ہو جائے تو ہم مسجد سے گھر تک ننگے پیر جاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے، نہیں جاتے، اتنا ہمارا نفس ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اتنا ہمارا نفس جو ہے ہمیں اپنے قابو میں کیے ہوئے ہے۔ یہی ہمارا نفس تو ہے جو ہمیں نماز کے قریب نہیں آنے دیتا، یہی ہمارا نفس تو ہے جو ہمیں کہتا ہے طرح طرح کے کھانے بنا، حلال حرام کو چھوڑ، پیسہ اکٹھا کر، بڑا گھر بنا، گاڑی لے، بنگلے خرید، اپنا بینک بیلنس بنا۔ یہ ہمارا نفس ہی ہمیں سب کچھ کہتا ہے، شیطان اس نفس کے ذریعے ہمارے اوپر وار کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں جہاں بیٹھوں گا کوئی مجھے اٹھائے گا نہیں، تو اب جوتیوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ سارے مریدین حیران کہ حضور آپ جوتیوں میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن وعدہ ہوا تھا کوئی بندہ اٹھائے گا نہیں، سب خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر پیر صاحب جو تھے اسی جگہ پر پوری محفل جتنا ٹائم چلا وہ جوتیوں میں ہی بیٹھے رہے، اور کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا تھا جو کھاؤں گا جتنا کھاؤں گا کوئی پوچھے گا نہیں۔ محفل ختم ہوئی، لنگر تقسیم کیا گیا، سب لوگوں نے جو ہے نا جس طرح ہم کھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری لنگر، اس کے بعد ملنا ہی کوئی نہیں، تو سب نے جی جان لگا کے لنگر کھایا۔ لیکن پیر صاحب نے فرمایا کہ جاؤ آدھی روٹی لے کے آؤ، اور وہ بھی خشک، کوئی سالن نہیں، کوئی تریاک نہیں، کچھ بھی نہیں، آدھی روٹی اور وہ بھی خشک۔ آپ نے آدھی روٹی کھا لی، مریدین چپ تھے، وہ وعدہ کیا تھا۔ پھر تیسری بات آپ نے فرمایا کہ ادھر نہ ایک گڑھا کھودو، آپ بڑا سارا گڑھا کھدوایا، اب اس میں لکڑیاں ڈالو، لکڑیاں ڈال کے بولا اس کو آگ کو جلاؤ۔ آپ آگ کو جلایا گیا۔ پھر آپ نے شاید دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ جب گڑ بنانے لگتے ہیں نا تو وہ بڑے بڑے کڑھا ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، گڑ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ نے بولا کہ وہ کڑھائی لے کے آؤ بڑی، وہ اس کے اوپر الٹی ڈال دی۔ جب وہ فل تپ گئی، لال ہو گئی، تو پیر صاحب نے جوتا اتارا، جوتا اتار کے اس کڑھائی کے اوپر چڑھ گئے جو فل تپ رہی تھی، لال ہو گئی تھی، اس کے اوپر چڑھے اور فرمایا کہ اے باری تعالیٰ میں نے کھائی ہے آدھی روٹی، اتر کے نیچے آ گئے۔ اور پھر فرمایا اس محفل میں جتنا بھی بندے بیٹھے ہیں سارے اس کڑھائی کے اوپر چڑھے اور بتائیں کہ اس محفل میں آپ نے کتنا کچھ کھایا ہے۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئی کہ حضور ہم سے تو نہیں ہوگا، ہم سے تو ذرا سی آگ بھی نہیں برداشت ہوتی، تو کڑھائی کے اوپر جو اس طرح تپ رہی ہے، لال سرخ ہو گئی ہے، اس کے اوپر چڑھ کے ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم نے اتنا کچھ کھا لیا، ہم سے تو نہیں برداشت ہوگا۔ تو پھر پیر صاحب نے فرمایا ذرا بتاؤ یار، آج یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی کڑھائی ہے، لوہا ہے، اس کے اوپر چڑھ کر حساب دینے سے تم لوگ ڈر رہے ہو، تو ذرا بتاؤ تو صحیح قیامت کے روز کیا کرو گے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا؟ ابھی تو سورج کی ہماری طرف پیٹھ ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے، تب سورج ہماری طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا۔ اور پھر کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی۔ تانبا جب تپ جاتا ہے نا، اس کی تپش کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ وہ دھات ہے۔ تو پھر ہم ذرا سوچیں کہ یار ہم جو دنیا میں کما رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں، جو لگا رہے ہیں، قیامت کے روز جب حساب دینے کی باری آئے گی ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے حساب دیں گے؟ ہم کیسے بتائیں گے کہ باری تعالیٰ دن میں 5 وقت ہمیں فرصت بھی ہوتی تھی، آواز بھی آتی تھی، ہم مسجد میں نہیں جاتے تھے، باری تعالیٰ کیسے بتائیں گے ہم کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں کی، بس مال اکٹھا کرنے کی بس وہ ایک چاہت اور خواہش تھی۔ تو یہ چیزیں انسان کو اللہ سے بہت دور کرتی جا رہی ہیں،
اور ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انسان انسان کا دشمن ہے، آج انسان انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، بس پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا۔ کتنا بڑی بات ہے، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا۔ لوگوں کا قبلہ عورت اور پیسے ہوں گے، لوگ عورتوں کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو آج یہی کچھ چل رہا ہے، یہی کچھ ہے۔ پیسہ جس کے پاس ہے اس کو لوگ اپنا خدا بھی مان لیتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب اتنا بے برکتی آ جائے گی وقت میں کہ سال جو ہے وہ ہفتے اور مہینے کے برابر ہوگا۔ اب ہم جتنا بھی احباب بیٹھے ہیں، میرے دوست احباب ہیں جن کی عمر 20 سال سے اوپر نکل گئی، 20 اور 25 سال سے اوپر، وہ ذرا یہ پیچھے جو یہ 25 سال یا 20 سال گزرے ہیں ان کے اوپر نظر دوڑائیں۔ ہم ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی، ہم ضد کرتے تھے کہ ابا ہمیں سائیکل چاہیے، ابا ہمیں موٹر سائیکل لینی ہے، سکول نہیں جانا ہم نے پڑھنے کے لیے۔ یہ کل کی باتیں لگتی ہیں، اور اتنا عرصہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ہمیں اب اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے کہ وقت گزرتے ہوئے ٹائم نہیں لگ رہا۔ کل کی باتیں تھی، ہم خود اپنے والدین سے خواہشیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ لینا، ہم نے وہ لینا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کل تھا اور یہ آج ہے۔ ٹائم نکل گیا، نہیں پتہ چلا۔ تو ہمیں اب بدل جانا چاہیے، ہمیں اب اپنی موت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اب سدھارنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اب ہم آہستہ آہستہ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو دن نکلتا ہے نا، سورج جب نکلتا ہے تو ہر بندے کو ایک ہی آواز دیتا ہے کہ اے بندے آج میں نکل رہا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی تمہاری زندگی میں یہ والا دن نہیں آئے گا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ 2025 کی جو تاریخ آج ہے، جو آج کا دن ہے، جو صبح سے دوپہر تک ہم گزار چکے، یہ ہماری زندگی میں کیا قیامت تک یہ وقت واپس نہیں آئے گا، یہ نکل گیا ہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے وقت جو ہے یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ روایت خود سنی اور بیان فرمائی کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کے وقت نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے جو ہے لوگوں کا رزق جو ہے وہ تھال میں رکھ کے لے آتے ہیں رزق بانٹنے کے لیے۔ تو جو اٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا رزق لے لیتے ہیں، اور جو سوئے ہیں ان کا رزق وہ واپس لے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے گھر میں یہ جو ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں چل رہی ہیں نا، یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ جناب کھا تو ہم ویسے رہے ہیں، رزق تو ہمیں ویسے مل رہا ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ جو ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ ان کا رزق ہے، یا جو ہمارے گھر بزرگ ہیں یہ ان کا رزق مل رہا ہے۔ ہمارا رزق تو نماز نہ پڑھنے کی نحوست کھا رہی ہے، ہمارا رزق تو صبح کے وقت قرآن مجید نہ پڑھنے کی نحوست کھا رہی ہے۔ حقیقت بات ہے، قرآن مجید گھروں میں رکھے رکھے گل سڑ جاتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے امام صاحب کی دعوت کی اپنے گھر پہ، امام صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار نیک، دعوت کی گئی، کھانا پیش کیا، امام صاحب کھانا کھا کے واپس چلے گئے۔ تو وہ جو دعوت کرنے والا صاحب تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا گھر میں نہ پیسے پڑے ہوئے تھے بیکٹ میں جہاں پر امام صاحب آ کے بیٹھے، اب وہ پیسے نہیں مل رہے۔ تو ان کے والد صاحب کہنے لگے بیٹا میں امام صاحب سے بات نہیں کروں گا، امام صاحب نیک انسان ہے، وہ غصہ کر جائیں گے، میں نہیں یہ بات کر سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام صاحب اس طرح کی حرکت کریں۔ کہنے لگا نہیں ابا آپ پوچھیں۔
اس کے والد صاحب نے بولا نہیں، میرے اندر اتنا ہمت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں پھر اس کے اوپر میں اس طرح کے اعتراض کروں، اس کے بارے میں اس طرح سوچوں۔ کئی سال گزر گئے، وہی اس کے والد صاحب نے دوبارہ امام صاحب کی دعوت کی۔ بچہ تھا، اس نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ پیسے تھے گم ہو گئے۔ والد صاحب نے دعوت کی، امام صاحب آ گئے۔ والد صاحب جو تھے اس بچے کے وہ کھانا لینے گئے تو وہ بچہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، کہنے لگا امام صاحب آپ غصہ نہ کرو، دیکھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو یہاں پر نا اندر پیسے بکھرے ہوئے تھے، تو وہ پیسے نہیں مل رہے۔ میں آپ کو چور نہیں کہہ رہا، لیکن پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھے تو نہیں؟ تو امام صاحب رونے لگ گئے، بچہ ڈر گیا۔ پھر اس کے والد صاحب آئے، پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے امام صاحب سے پوچھا کہ وہ پیسے کدھر ہیں۔ تو وہ جو اس بچے کے والد صاحب تھے وہ معافیاں مانگنے لگے، حضور یہ بچہ ہے، نادان ہے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو ہم سے، ہماری یہ کوشش نہیں تھی، نہ یہ ہماری یہ نیت تھی کہ ہم آپ کو چور سمجھ رہے ہیں، میں نے اس کو منع کیا لیکن یہ نہیں روکا، تو آپ روئیں نہ۔ تو امام صاحب کہنے لگے میں رو اس بات سے نہیں رہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا پیسے کدھر ہیں۔ کہنے لگے یہ سامنے الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ وہ بچے نے قرآن مجید اٹھایا، بولا اس کا جلدان کھولو۔ جب وہ کھولا نا تو پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے جب میں آیا نا پیسے ادھر پڑے ہوئے تھے، میں نے اٹھائے اور قرآن مجید کے جلدان کے اندر رکھ دیے کہ صبح کے وقت یہ اٹھیں گے، قرآن مجید کھولیں گے، ان کو پیسے مل جائیں گے۔ اب میں رو اس بات پہ نہیں رہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، بلکہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اتنا سال گزر گئے آپ نے قرآن مجید ہی نہیں کھولا، آپ کے گھر میں رکھا رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ اور آج یہی ہماری حالت اور ہماری کیفیت ہے۔ ایک وقت تھا صبح کی وقت ہر گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، اور وہ دور بہت سہانا تھا، لیکن آج دن میں کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ ہمارے موبائل تو کھلتے گئے لیکن قرآن مجید نہیں کھلتے۔ سینکڑوں مرتبہ ہم آپس میں پلان کر کے گھومنے جاتے گئے، لیکن کبھی ہم دوستوں نے مل کے یہ پلان نہیں کیا کہ یار آج ہم مل کے فلاں جگہ پہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ کبھی ہم نے مل کے یہ بات نہیں کی کہ یار کہتے ہیں نا کہ یار ہم سارے ایک جیسے ہیں، بیچ میں ایک ہے وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ خریداری نہیں کرتا، اس دفعہ اس کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اس کی خریداری بھی ہم کریں گے۔ یہ تو ہم بڑا سوچتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم پڑھتے ہیں، اس دفعہ ایسا کریں گے، اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھ۔ یہ نہیں کبھی سوچتے۔ چھٹیاں آئیں گی تو پلان کریں گے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہم سوچیں گے یا یہ پلان نہیں کریں گے چھٹیاں گئے کچھ دن ہم صرف اور صرف مسجد میں گزاریں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ کے حضور دربار لگا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی بتا تو کیا کیا کر کے آیا، تجھے میں نے مہلت دی، تجھے وقت دیا، تجھے طاقت دی، صحیح سلامت جسم دیا، تو نے کیا کیا۔ وہ وقت آ جائے گا اور بہت جلد آ جائے گا، کسی کو نہیں پتا کہ کس کا وقت آنے والا ہے۔ پچھلے سال اسی دن اسی تاریخ کو 24 میں کئی سارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے جو اس سال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم میں سے بھی کوئی بندہ چلا جائے۔ تو ہمیں دنیا کی تیاری میں نہیں بلکہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، ادھر سے ہر بندے نے صرف گزرنا ہے۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو پل کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے، پل کے اوپر کبھی کسی نے گھر نہیں بنایا، پل صرف راستہ ہے گزرنے کا، اور یہ دنیا کی زندگی اسی پل کی طرح ہے۔ اور بے وقوف ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہنے کی سوچ رہا ہے، جو مال اکٹھا کر رہا ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف تیرے نیک اعمال اور تیری نیک اولاد تیرے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
لوگوں کے اوپر دن بدلتے رہتے ہیں. وہ ایک سیکنڈ میں بادشاہ بھی کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں وہ فقیر بھی کر دیتا ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. غربت اللہ کی طرف سے ہے، امیری بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہ کر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے. بندہ وہی اچھا جو رب تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.